بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے ہم سب پر، جس کی توفیق سے ہم رمضان ریڈیو کے ذریعے اللہ رب العزت کا پاک دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان ایمان کے 7 آرٹیکلز میں سے سب سے پہلا آرٹیکل، سب سے پہلا پارٹ توحید باری تعالی ایمان باللہ ہے، جو الحمدللہ پچھلے 2 جمعوں سے جاری ہے۔ یہ آج اس کا تیسرا پارٹ ہے۔ ایمان باللہ کے عنوان پر شاعر حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی ثنا کرتے ہوئے، حمد باری تعالی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فکر اسفل ہے میری، مرتبہ بالا تیرا۔ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ اسفل کا مطلب ہے کم، اسفل السافلین یعنی کم تر۔ اے اللہ میری فکر کم ہے اور تیرا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کہتے ہیں فکر اسفل ہے میری، مرتبہ بالا تیرا۔ وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا۔ کہتے ہیں اے اللہ میں تیری تعریف کیا کروں، وصف کیا خاک لکھے۔ اپنے آپ کو جھکا کر کہتے ہیں میں تیری تعریف کیا کروں گا، میں خود جو ایک خاک کا پتلا ہوں، مٹی کا بنا ہوا میں انسان، تیری تعریف مٹی لکھوں گا؟ میں کیا لکھوں گا، میں تعریف کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ یہ عشاق کا مقام ہے، اہل نظر کا مقام ہے کہ رب کی ثنا بھی کرتے ہیں اور عجب انداز میں کرتے ہیں اہل محبت، کہ وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا۔ اگلے شعر میں لکھتے ہیں طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا۔ کہتے ہیں کوئی طور پر جب اللہ نے جناب موسیٰ کے لیے تجلی ڈالی تھی تو اس کا استعارہ لے کر کہتے ہیں
طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا۔ اے اللہ، صرف طور پر ہی تیرا اجالا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے گھر گھر میں تیرا جلوہ نظر آتا ہے۔ بندوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر، خوبصورت نظارے دیکھ کر، آنکھیں دیکھ کر، چلتے پھرتے خوبصورت انسان دیکھ کر، خوبصورت زمین دیکھ کر، جگہ جگہ اڑتے ہوئے خوبصورت پرندے دیکھ کر، خوبصورت درخت دیکھ کر، سرسبز و شاداب وادیاں دیکھ کر، ہر جگہ مولا تیرے ہی چھپے ہوئے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا۔ پھر کہتے ہیں کیا خبر ہے کہ علل عرش کے کیا معنی ہیں، کیا خبر ہے کہ علل عرش کے کیا معنی ہیں، کہ ہے عاشق کی طرح عرش بھی جویا تیرا۔ کہ اے اللہ علل عرش، کہ تو نے عرش پر استوا فرمایا، اس کا کیا معنی ہے کہ تو عرش پر ہے؟ کہتے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ جس طرح عاشق تیرا جلوہ دیکھنے کے مشتاق ہیں اور عاشق تیرے دیوانے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اسی طرح عرش بھی تیرا عاشق اور دیوانہ ہے۔ اور نئے انداز کی خلوت ہے یہ اے پردہ نشین، نئے انداز کی خلوت ہے، نئے انداز کی خلوت ہے یہ اے پردہ نشین، آنکھیں مشتاق رہیں دل میں ہو جلوہ تیرا۔ کہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا جو تو چھپا ہوا پردوں میں ہے، یہ بھی ایک نیا انداز ہے کہ آنکھیں تڑپ رہی ہیں تیرا دیدار کریں، آنکھوں کو نظر نہیں آتا لیکن دل میں تیرا جلوہ ہے، تیرے نور کی چمک دمک ہے، محسوس ہوتا ہے۔ چار ازداد کی کس طرح گیرا باندھی ہے، یعنی مشرق و مغرب و شمال و جنوب کو کیسے بنایا ہے، چار ازداد کی کس طرح گیرا باندھی ہے، ناخن عقل سے کھلتا نہیں عقدہ تیرا۔ عقل کو سمجھ نہیں آتی کہ تیری شان کیا ہے، تجھے کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، تو سمجھ سے ماورا ہے۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، شاعر کہتا ہے یہ سچی بات ہے کہ انسان جب کھوتا ہے تو کچھ پا لیتا ہے۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا، اور تجھے وہی پائے گا جو اپنے آپ کو کھو ڈالے گا، جو گم ہو جائے گا۔ جب تک بندہ اپنے آپ میں رہتا ہے وہ خدا کو نہیں پاتا، جب اپنے اختیارات یعنی اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے باہر نکلتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے۔ اس کے کئی معنی بنتے ہیں، جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے پھر خدا کو پا لیتا ہے، پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے تیرے نام سے آبادی و صحرا آباد، ہے تیرے نام سے آبادی و صحرا آباد، شہر میں ذکر تیرا، دشت میں چرچا تیرا۔ جہاں بھی جائیں چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں، جنگلوں میں جائیں حیوانات نظر آتے ہیں، پانیوں میں مخلوقات نظر آتی ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے نظر آتے ہیں، جہاں بھی جائیں یہ سارے تیری ہی تعریف کر رہے ہیں، چونکہ یہ تیرے ہی بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، جلوے ہیں تیرے۔ جدھر بھی دیکھیں حقیقت میں جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جدھر بھی جائیں جلوہ خدا کا نظر آتا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے سارے عالم کو تو مشتاق تجلی پایا، سارے عالم کو تو مشتاق تجلی پایا، پوچھنے جائیے اب کس سے ٹھکانہ تیرا۔ کہتے ہیں کائنات میں جسے بھی دیکھیں وہ تیرے ہی دیدار کا عاشق اور مشتاق ہے، اب کس سے پوچھئے کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے بپا تیرا۔ انگلیاں کانوں میں دے دے کر سنا کرتے ہیں،
انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، کہ دل کی جو تنہائی ہے، خاموشی ہے، اس میں بندہ اگر ڈوب جائے تو اسے اللہ رب العزت کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ روحانی دنیا ہے جو قلب سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کا روحانی سفر دل سے جو شروع ہوتا ہے، یہ اس دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے، یعنی شاعر کہتا ہے پھر مجھے دونوں جہانوں میں اتنی نسبت ہی کافی ہے، تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جو تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا اور میرا مالک بنا، میرا رب بنا، مجھے یہی نسبت کافی ہے۔ اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے، تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے محبوب تاجدار کائنات، جنہوں نے تیرا ایک ہونا بتایا، جنہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ خبر تیرے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو نے یہ خبر ہمیں در مصطفیٰ سے دی ہے، اس لیے میں نے بس انہی کے در پر بستر لگا لیا ہے، انہی کے در پہ آ کر ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اس لیے جو ملتا ہے تیرے نبی کے در سے ملتا ہے۔ تیرا ایک ہونے کی خبر تیرے نبی نے دی، نماز کی خبر تیرے نبی نے دی، روزے کی خبر تیرے نبی نے دی، قرآن کا قرآن ہونا بتایا تیرے نبی نے بتایا، جنت کی خبر تیرے نبی نے دی، دوزخ کی خبر تیرے نبی نے دی، ایمان تیرے نبی نے بتایا، دین تیرے نبی نے سکھایا۔ یہ سارا تیرا ہے، لیکن تو نے ڈائریکٹ عطا نہیں کیا، در مصطفیٰ سے عطا کیا۔ اس لیے مولا میں نے انہی کے در پہ بستر لگایا ہے، میں نے انہی کے در پہ آس باندھی ہے کہ جو ملے گا وہیں سے ملے گا۔ تو نے اپنا پتہ بھی دیا تو انہی کے در سے دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مطلب یہ کہ جو بھی دین ملے گا، جو کچھ ملے گا، وہ در نبی سے ملے گا۔ در نبی سے خدا کا پتہ ملتا ہے۔ جو نبی کے در پر نہیں وہ خدا کے در پر نہیں، جو نبی کے در پر ہے وہ خدا کے در پر ہے، اس لیے کہ خدا نے در نبی ہی تو ہمیں بتایا ہے۔ اور ہر شے اللہ نے ہمیں جو عطا کی وہ نبی کی نسبت سے عطا کی، نبی کے در سے عطا کی۔ خدا کا در، نبی کا در خدا کا در ہے، خدا کا در نبی کا در ہے۔ گویا نبی کا گھر خدا کی خبر دیتا ہے، اس لیے خدا کا در نبی کا در ہوا، نبی کا در خدا کا در ہوا۔ تو عاشق کہتے ہیں کہ جو بھی ملے گا در نبی سے ملے گا، اس لیے کہ خدا جو بھی دیتا ہے نبی کے در سے دیتا ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص، جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، سورہ اخلاص سورہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، تو توحید کی سورہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قل، کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ اپنی امت کو انفارم کر دیجئے، آپ یہ میسج کنوے کر دیجئے۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ تو حضور ہیں۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ میری توحید کا آغاز
رسالت مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے. جو آپ کہہ دیجئے یہ آپ ذات مصطفیٰ ہے. تو گویا خدا نے توحید میں بھی پہلے مصطفیٰ کو رکھا، رسالت کو رکھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لوگوں خدا کی توحید جو بتانے والے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، خدا کی خبر دینے والے مصطفیٰ ہیں. خدا اپنی خبر تمہیں مصطفیٰ کے در سے دیتا ہے، مصطفیٰ کے گھر سے دیتا ہے. جو لینا ہے نبی کی طرف جو ان سے ملے گا وہی خدا کا ہوگا. اسی لیے تو قرآن میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں یہ رسول عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہی دین ہے، یہی توحید ہے، یہی خدا کی رضا ہے، یہی خدا کا پیغام ہے. تو گویا خواتین و حضرات، سورہ توحید کا آغاز ہی ذات مصطفیٰ سے ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے، اے مصطفیٰ فرما دیجئے، اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیجئے، اپنی بابرکت زبان سے اپنی قوم کو آگاہ کر دیں کہ اللہ ایک ہے، وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ توحید ہے. اور کل یہ رسالت ہے. تو خدا نے گویا رسالت کو توحید سے پہلے رکھا اور بتا دیا لوگوں میں خدا خدا ہو کر نبی کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا، تم سے گفتگو نہیں کرتا. جو تمہیں دیتا ہوں وہ نسبت مصطفیٰ سے دیتا ہوں، وہ وسیلہ مصطفیٰ سے دیتا ہوں. اس لیے اگر تمہیں بھی خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہو تو جن کے ذریعے خدا تمہیں پیغام دیتا ہے انہی کے ذریعے تم بارگاہ خدا میں آؤ گے. انہیں چھوڑ کر آؤ گے تو تمہاری توحید تمہارے منہ پر مار دی جائے گی کہ تمہیں در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا، مصطفیٰ کی نسبت سے بارگاہ خدا میں آنا پڑے گا. قل کہہ دیجئے، اے ذات مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ پیدا ہوا، نہ لم یلد، نہ تو اللہ پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس جیسا نہ کوئی صفات میں ہے نہ کوئی ذات میں ہے. یہ سورہ توحید ہے. اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت صرف ایک ہے. دوسرا کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں. جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے یا اس کی ذات میں کوئی شریک ہے تو وہ مشرک ٹھہرا. اللہ ایک ہے، نہ ذات میں اس جیسا کوئی ہے نہ صفات میں اس جیسا کوئی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ تیسرا خدا ہے. خدا ایک ہے اور اس جیسا کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. نہ اس کی صفات میں اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی ذات میں اس جیسا کوئی ہے. مطلب یہ کہ ساری کائنات کو موت آنی ہے، یہ صرف خدا ہے جو موت سے پاک ہے. ساری کائنات کو دینے والا خدا ہے، اور خدا جو دیتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے.
اب جو بندے دیتے ہیں، سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ سب ان کا عطائی ہے، یہ خدا کا گفٹ کیا ہوا، گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ سارے عالم کا خالق، اس کا مربی، اس کا مدبر اور سارے عالم کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ ایک اللہ ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے۔ چاہے کوئی پرسنالٹیز ہوں، ذوات ہوں، خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات کا نظام تربیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ساری مخلوق کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دیتا ہے اور اسے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ مربی کے یہی معنی ہیں۔ وہی مدبر ہے کہ دنیا کے قیامت تک ہونے والے کاموں کو اپنے حکم و امر اور اپنے قضاء و قدر سے تدبیر فرماتا ہے۔ زمین و آسماں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ ہم سب عبد محض ہیں، صرف اس کے بندے ہیں، اور تمام تر اسی کی ملک۔ ہم خود بھی اور ہماری ہر چیز بھی اسی کی مملوک ہیں، یعنی اسی کی ملکیت ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے اسباب، ہماری تمام اشیاء، یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہم تو عارضی طور پر اللہ کی عطا سے ان چیزوں کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ حقیقی وارث خدا ہے اور تمام تر اسی کی ملک۔ الغرض ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کے یہ سارے کارخانے جو دنیا کے ہر طلسم سے بڑھ کر حیرت انگیز اور انسانی سائنس کے ہر شعبے سے عجیب تر ہیں، بجائے خود اس کی دلیل ہیں کہ نہ یہ اپنے آپ وجود میں آ سکتے ہیں نہ باقی رہ سکتے ہیں، جب تک کوئی قادر مطلق ہستی ان کی صانع و خالق و مربی و مدبر نہ ہو، اور وہ نہیں مگر ایک اللہ واحد قہار جل جلالہ وعز شانہ۔ یہ صرف وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، جو ساری کائنات کا صانع ہے، بنانے والا، خالق ہے، مربی ہے، مدبر ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والی ذات خدا کی ہے۔ ہم تو عبد محض ہیں، صرف اس کے بندے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے لیے جو لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور ہر کمال و خوبی کا جامع، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک ہے۔ تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں، یعنی لفظ اللہ میں تمام جو کمال کی صفات ہیں وہ اس لفظ اللہ میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے اور ہر تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ ساری صفات اس اسم ذات لفظ اللہ میں موجود ہیں، اور لفظ اللہ کی بڑی شانیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، اور خدائے لم یزل واجب الوجود ہے۔ اس کی ذات تمام کمالات اور خوبیوں سے آرائستہ، تمام خوبیوں کا جامع، تمام کمالات سے آراستہ اور ہر قسم کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو اس کی کمال ذاتی کے لیے جن جن صفات سے اس کی ذات کا متصف ہونا ضروری ہے، ان صفات کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا جن جن صفات سے اس کی ذات کا متصف ہونا ضروری ہے، وہ ساری صفات کمالیہ ہیں، ان کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت تمام اعلیٰ صفات کا، اعلیٰ شانوں کا، اعلیٰ اختیارات کا، اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہے جو اس کی ذات کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات میں بہت سی صفتیں ہیں
جن میں سے اہم صفتیں 9 ہیں، باقی صفات انہی 9 صفتوں میں سے کسی نہ کسی صفت کے تحت آ جاتی ہیں۔ اور وہ 9 صفتیں کیا ہیں؟ ایک حیات ہے، قدرت ہے، ارادہ و مشیت ہے، علم، سمع، بصر، کلام، تکوین و تخلیق، رزاقیت، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ یہ اس کی سب ذاتی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، کہ وہ زندہ ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ارادہ و مشیت رکھتا ہے، علم، سمع، بصر، کلام، تکوین و تخلیق، رزاقیت، یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفات ہیں کہ یہ جامع صفات ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اب ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے الحمدللہ ہم فرسٹ آرٹیکل آف ایمان، فیتھ، توحید باری تعالی، ایمان باللہ پر گفتگو کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی اہم صفتیں جو 9 ہیں، 9 صفات باری تعالی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ وہ 9 صفات باری تعالی یہ ہیں۔ پہلی صفت ہے حیات، دوسری ہے قدرت، تیسری ہے ارادہ و مشیت، چوتھی ہے علم، پانچویں سمع، چھٹی بصر، ساتویں کلام، آٹھویں تکوین، اور 9ویں ہے رزاقیت۔ ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ حیات یعنی حی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا ہے، پھر جب چاہتا ہے ان کو فنا کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ آیت الکرسی میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اللہ رب العزت لا الہ الا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، مگر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا، حی یعنی ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ وہ حی ہے، حی یعنی زندہ رہنے والا۔ تو یہ اللہ کی ایسی جامع صفت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کی زندگی خود سے ہے، یعنی وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، اور کائنات ساری کو زندگی بخشنے والا اللہ ہے۔ پھر جب چاہتا ہے ان کو کائنات کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ حی ہے، اور قدرت ہے کہ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر اس شے پر قادر ہے جو اس کی شان کو جچتی ہے، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس قدرت کا معنی
ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ جس طرح خیال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت استغفر اللہ، کیا غلط کام کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ رب العزت استغفر اللہ بندو والی جو کمزور صفات ہیں کیا ان پر بھی قادر ہے؟ کیا یہ سوالات غلط ہیں؟ اللہ رب العزت ان شانوں پر قادر ہے جو اس کی شان کو جچتی ہیں، جو اس کی شان کے مطابق ہیں، اعلیٰ شانوں کا مالک ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، جو چاہے وہ کرے، معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم، فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر کر دے، جس چیز میں جو خاصیت یا اثر چاہے پیدا کر دے اور جب چاہے وہ اثر نکال لے اور دوسرا خاصہ اور تاثیر پیدا کر دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یعنی جسے اللہ چاہے، جس چیز کو چاہے، جو تاثیر عطا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور جب چاہے جیسے چاہے وہ نکال سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے امیر کر دے، قطرے کو چاہے سمندر کر دے، سمندر کو چاہے قطرہ کر دے۔ وہ چاہے تو ذرے کو عرش کا زینہ بنا دے، وہ چاہے تو سوکھے درخت میں زندگی پیدا کر دے، وہ چاہے تو حضرت صالح کے لیے قوم سمود کی ڈیمانڈ پر پہاڑی سے اونٹنی کو نکال دے اور اس کے بچے کو نکال دے، وہ چاہے تو پیغمبر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھے، وہ چاہے تو اندھیرے کنویں کی تہہ میں پیغمبر یوسف کو جب بھائیے پھینک دیں تو وہاں پر محفوظ رکھے، اور پھر وہاں سے نکال کر پیغمبر یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا دے، بادشاہ بنا دے، اور ان کو مارنے والے بھائیوں کو انجان بنا کر بھیک مانگنے کے لیے اسی بھائی کے دربار میں پہنچا دے جو بھیک مانگنے کے لیے مصر جاتے ہیں، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ جس یوسف کو ہم مار چکے تھے اپنی طرف سے، وہ مصر کا شہنشاہ بن بیٹھا ہے اور ہم اس کے سامنے بھیک مانگیں گے۔ یہ اس کی شانیں ہیں۔ وہ چاہے تو فرعون جو پیغمبر موسیٰ کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو مروا دیتا ہے کہ کہیں پر مجھے مٹانے والا موسیٰ نہ پیدا ہو جائے، لیکن پھر وہی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں تو فرعون کے سپاہیوں کو جو گھر گھر تلاشی لیتے ہوں انہیں خبر بھی نہ ہو کہ موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر والدہ اس صندوق میں معصوم بچے کو پیغمبر موسیٰ کو بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دے، اور وہ خود صندوق فرعون کی طرف پہنچ جائے، اور فرعون خود اسی موسیٰ کی پرورش اپنے گھر میں کروائے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور فرعون کے محل میں بغیر پہچان کے جناب موسیٰ کی والدہ آ کر بیٹے کو دودھ بھی پلائیں اور فرعون کو خبر بھی نہ ہو۔ اور وہ چاہے تو دریائے نیل کو جناب موسیٰ کے عصا مارنے پر خالی کر کے جناب موسیٰ کو گزار دے، اور اسی راستے سے جب فرعون گزرے تو اسے دریائے نیل کی موجوں میں غرق کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، بندے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو نمرود بادشاہ کو جو خدائی دعویٰ کر رہا تھا، ایک مچھر اس کے دماغ میں ڈال کر اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی شانیں ہیں۔ وہ چاہے تو پیغمبر یوسف علیہ السلام کے لیے دودھ پیتے بچے کو بھی بلوا دے اور یہ گواہی دلوا دے کہ پیغمبر یوسف پاک ہیں۔
وہ چاہے، اس کی قدرت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم کو اللہ نے بن باپ کے پیغمبر عیسیٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اور جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو دودھ پیتے جناب عیسیٰ سے کلام کروائے اور وہ اعلان کریں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ چاہے تو جناب آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے، اور جناب حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے جو اوپر کی جانب ہے وہاں سے پیدا کر دے۔ یہ اس کی شانیں ہیں، یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے تو اصحاب کہف کو 309 سال تک سلائے رکھے، اور پھر جب اٹھائے تو ان ولیوں کے بدن کا کپڑا بھی میلا نہ ہونے دے، اور ان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے کتے کو بھی محفوظ کر کے دنیا کو سکھا دے، جو میرے نیکوں کی سنگت میں آتا ہے وہ کتا بھی محفوظ رہتا ہے، اور ان کے بدن کے کپڑے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اس کی شانیں ہیں، اور جب وہ شان دکھاتا ہے تو پیغمبر عزیر کو 100 سال تک سلائے رکھتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے تو جیسے تھے جوان ویسے ہی جوان ہوتے ہیں۔ یہ اس کی شانیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی خاص یہ شان ہے، اس کی خاص یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو مصطفیٰ کریم کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو نبی کے بلانے پر، جیسے حدیث میں آتا ہے، درختوں کو بھی اجازت عطا کرے تو وہ بھی زمین سے اپنی جڑوں کو نکالتے ہوئے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر مصطفیٰ پر سلام پڑھیں، جان رحمت پہ سلام پڑھیں۔ وہ چاہے تو کھجور کے سوکھے تنے کو بھی یہ سوچ و سمجھ عطا کر دے کہ پیغمبر مصطفیٰ کی جدائی میں مسجد نبوی میں جمعے کے دن وہ ستون بھی رو پڑے، اور آقا اسے سینے سے لگا کر جنت میں ٹھکانہ عطا کر دیں۔ وہ چاہے تو نبی کے اشارے پر ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دے۔ وہ چاہے تو پتھروں کو بھی سمجھ عطا کر دے کہ پتھر بھی مصطفیٰ پر، جیسے مولا علی کہتے ہیں، جس گلی سے آقا گزرتے تھے پتھر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ یہ رب کی شانیں ہیں، یہ رب کی عظمتیں ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو قدرت کاملہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، کہ اس کی شان کے کرشمے ہیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ساری شانیں ہیں کہ اتنا بڑا سورج اس کے حکم کا پابند ہے، رات کو پوری کائنات پر اندھیرا چھا جائے، یہ اللہ رب العزت کی شان پاک ہے۔ دن کو سورج کی روشنی میں ہر طرف حسن و جمال بکھرا ہوا نظر آئے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ کبھی زمین کو زندہ کرے، کبھی اسی کو مار دے، کبھی پھر پانی برسا کر زندہ کرے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ خوبصورت درختوں سے زمینوں کو سجائے، اور بڑے بڑے خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ رکھ دے زمین پر، یہ اس کی شانیں ہیں۔ وہ چاہے تو بچے عطا کرے، چاہے تو بچیاں عطا کرے، چاہے تو دونوں عطا کرے، چاہے تو کچھ نہ عطا کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔
یہ اس کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ہوا کی لہریں اٹھا کر ان الفاظ کو دوسرے کے کانوں تک پہنچاتی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب رب کی قدرتیں، اس کی شانیں اور اس کی عظمتیں ہیں۔ تو خواتین و حضرات، وہ اللہ رب العزت ایک انڈا مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، مردے سے ایک زندہ کو پیدا کرتا ہے کہ مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکلتا ہے، اور پھر زندہ سے مردہ نکلتا ہے۔ کہ دیکھیں، انسان سے اللہ رب العزت نطفہ، اس نطفے سے ایک بچے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں کہ وہ نطفہ ظاہری طور پر اس میں جان نہیں ہے، پانی ہے، پانی سے اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا ہے، زندہ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس مردہ انڈے سے اللہ نے زندہ کو پیدا کیا، اور زندہ انسان سے اللہ نے ایک مردہ نطفے کو پیدا کیا۔ اس کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ وہ ماں کی شکم میں بچے کو روزی پہنچائے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ بڑے بڑے شاہان وقت کو ایک لمحے میں فقیر بنا دے، یہ اس کی عظمت ہے۔ کئیوں پر ایسا دنیا میں ہوا، اور وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے بچے سے بڑے بڑے انسان کو ذلیل کروا دے، اور چاہے تو بہت بڑے ذلیل کو ایک لمحے میں بہت بڑا عزت والا بنا دے، کہ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے اور اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک مثال بھی دی تھی کہ بغداد میں ایک زمانہ تھا کہ لوگ رہتے تھے، عیسائی بھی تھی، غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ایک غیر مسلم بلند چوٹی پر کھڑا ہو کر ہر روز سوال کرتا تھا، لوگوں بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا تھا، بتاؤ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، اور خدا کا چہرہ کدھر ہے، اس کا منہ کس طرف ہے۔ تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ چند دن وہ اونچے پہاڑی پر کھڑے ہو کر آوازیں دیتا رہا، بازار میں، مارکیٹ میں۔ ایک دن ایک چھوٹے بچے نے آ کر کہا، میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کافی دن تک وہ اعلان کرتا رہا، پوچھتا رہا۔ تو ظاہر ہے جو کافی دن تک چیلنج کرتا رہے، کوئی جواب نہ دے تو فیمس ہو جائے گا۔ اب سب لوگوں کی اس کی طرف دھیان تھی، توجہ تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا چند دنوں کے بعد، اس نے کہا میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ دیکھنے لگے کہ چھوٹا بچہ جواب دے گا۔ اب اس عالم میں بچے نے کہا کہ چونکہ میں جواب دوں گا، تو سوال کر رہا ہے، تو سوال کرنے والا وہ مانگنے والا ہوتا ہے، اس کا مقام کم ہوتا ہے۔ جواب دینے والا وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اس لیے تجھے نیچے آنا پڑے گا، اور تیرے مقام پر میں کھڑا ہوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ نیچے آ گیا۔ یہ اللہ کی شان۔ اب اس بچے نے کہا تیرے پہلے سوال کا جواب کہ خدا کیا کر رہا ہے، چونکہ وہ خدا کا منکر تھا، وہ بندہ غیر مسلم تھا۔ تو اس نے کہا خدا یہ کر رہا ہے کہ تجھ جیسے منکر کو ذلیل کر کے بلندی سے نیچے کر رہا ہے،
اور مجھ جیسے ماننے والے کو یہاں نیچائی سے اس نیچے مقام سے اٹھا کر اوپر پہنچا رہا ہے. تو خدا یہ کر رہا ہے. اور دوسرا کہ تیرا سوال ہے کہ خدا کا چہرہ کدھر ہے. مجھے بتاؤ جب چراغ جلایا جائے تو چراغ کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ ہر طرف اس کی روشنی پھیلتی ہے. تو خدا بھی نور ہے، ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، ایک خاص طرف نہیں ہے. اور تیرا تیسرا سوال کہ خدا سے پہلے کیا ہے، الٹی 10 سے گنتی شروع کر، میں تجھے جواب دیتا ہوں. جب 5 4 3 2 1 پر پہنچ کر بس ہو گئی تو کہا پیچھے بھی جا. کہا اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو کہا جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں، اسی طرح خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ سنا ہے کہ یہ جواب دینے والا بچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، یہ شان ہے کہ اپنے منکر کو چاہے تو ایک بچے سے بھی ذلیل کروا دے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے. کہ جیسے کہ سننے میں آیا ایک آدمی نے یہ سوال کیا، غالباً حضور غوث پاک الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زمانہ پاک تھا. تو کسی نے کہا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے، اور شراب طہور جو جنتی شراب ہے. یہ دنیا کے شراب کی طرح نہیں، یہ تو عقل کو حضور نے فرمایا ڈھانپ لیتا ہے. وہ جنتی شراب ہے جو پی کر عقل اور تیز ہو جاتی ہے. یہ 4 نہریں ایک ہی جگہ سے نکلتی ہوں گی، اور جہاں بندہ چاہے گا اپنے ساتھ ساتھ ان نہروں کو بھی چلاتا چلا جائے گا. ایک ہی مقام سے نکلیں گی، چاروں کی ٹیسٹ جدا ہے. میٹھے پانی کی ٹیسٹ جدا، ذائقہ جدا، دودھ کا ذائقہ جدا، شہد کا ذائقہ جدا، شراب طہور کا ذائقہ جدا. تو اس نے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جدھر چلتے جائیں پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی اور ٹیسٹ بھی ایک ہی جگہ سے نکلیں گی اور ٹیسٹ بھی ذائقہ بھی جدا جدا ہے. تو غالباً غوث پاک نے فرمایا یہ اللہ کی شان ہے کہ جو نہ مانے اللہ اسے کیسے جواب دیتا ہے، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. انہوں نے کہا تیرے جسم میں اللہ نے یہ مثال رکھ دی ہے کہ دیکھو انسان کے جسم پر سر ہے، اس میں 4 نہریں ہیں، مرکز ایک ہی ہے، سینٹر نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن 4 جدا جدا رستے ہیں. کان سے جو پانی نکلتا ہے اس کی ٹیسٹ جدا، ناک سے جو نکلتا ہے اس کی ٹیسٹ جدا، منہ سے نکلتا ہے اس کی ٹیسٹ جدا، اور آنکھوں سے جو نکلتا ہے اس کی ٹیسٹ جدا. سب کا مرکز تو سر ہوا، لیکن زبان کا پانی ذائقہ جدا، ناک کا پانی ذائقہ جدا، آنکھ کا پانی ذائقہ جدا، کان کا پانی ذائقہ جدا. 4 نہریں ایک جگہ سے نکلتی ہیں اور چاروں کا ذائقہ جدا جدا ہے، اور جدھر بندہ چلتا ہے یہ چاروں نہریں بھی چلتی جاتی ہیں. جس رب نے دنیا میں یہ شان دکھائی ہے وہ قیامت کے دن دکھائے تو کیا مشکل ہے. پھر کسی نے کہا کہ وہ نہریں گھر کے سامنے ہوں گی اور ایسے ہوں گی کہ وہ لٹک رہی ہوں گی، آپ ہاتھ آگے کریں گے تو پانی بہہ پڑے گا، چھوڑیں گے تو پانی گرے گا نہیں. تو آج کل تو یہ وضو خانوں میں اور یہاں پر بھی جو واش رومز کے ایریاز ہیں وہاں پر بھی یہ سسٹم ہے کہ پانی کی وہاں نلکے کا نیچے ہاتھ رکھے تو پانی خود بہتا ہے. اس زمانے میں تو یہ مثال نہیں تھی. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے کہ ڈھکن بھی نہیں ہے، آگے سے پانی بند بھی نہیں ہے اور لٹک رہا ہے اور گرے گا بھی نہیں. تو کہا نادان خدا نے تو یہ مثال جانور کے تھنوں میں رکھ دی ہے کہ بھینس کا بکری کا دودھ ہے، تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہو تو دودھ گر پڑتا ہے، اور تم دودھ دھو لیتے ہو
جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو دودھ گرنا رک جاتا ہے، اور بھینس کے تھنوں کے آگے کوئی ڈھکن بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لاک لگایا ہو کہ بند کیا ہو. تو جو رب تھنوں میں دودھ کو گرنے سے بچاتا ہے، گرنے نہیں دیتا، اس نے عقل والوں کے لیے یہ مثال رکھی ہے کہ قیامت کے دن بھی جو پانی کے چشمے ہوں گے، بے شک پانی لٹک بھی رہا ہوگا لیکن گرے گا نہیں. تو اللہ رب العزت کی بڑی شانیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی عظمتوں کا احاطہ کرنا، ان کو اپنے علم کے دائرے میں بند کرنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے، اور بندے کو قدرت اس نے جتنی دی ہے اتنی ہے. کسی بندے نے مولا علی شیر خدا سے سوال کیا، آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، کہ بندے کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے، کتنا اختیار دیا ہے، اور کتنا مجبور کیا ہے. تو آپ نے کہا ٹانگ اٹھا. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، پاؤں اٹھایا. آپ نے کہا دوسرا اٹھا. اس نے کہا دوسرا اٹھا نہیں سکتا، اٹھایا گر جاؤں گا. تو آپ نے کہا بس اللہ نے بندے کو اتنی ہی قدرت اور اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے کہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، دوسری نہیں اٹھا سکتا. بازو میں اختیار دیا، بازو میں مجبور کر دیا، اور جسے اللہ جو چاہتا ہے اتنی ہی قدرت دیتا ہے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہ خطاب جاری و ساری رہے گا. اسی طرح اگلے جمعے پر بھی 3 سے 4 بجے تک ہم حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ، جزاک اللہ.